بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الوضوء باب قراءۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ، یعنی بے وضو ہونے کے بعد قرآن پڑھنا وغیرہ۔ حدیث نمبر 183۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت میمونہ کے پاس ایک رات رہے اور وہ ان کی خالہ تھیں۔ کہتے تھے، میں توشک یعنی گدے کے چوڑان میں لیٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی اس کی لمان میں لیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، یہاں تک کہ جب آدھی رات ہوئی، اس سے کچھ پہلے کا وقت تھا یا بعد کا وقت تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور بیٹھ گئے اور اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر نیند دور کرنے لگے۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران سے اخیر کی 10 آیتیں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ ایک مشکیزے کی طرف جو لٹک رہا تھا اٹھ کر گئے اور اس سے وضو کیا اور عمدگی سے وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت ابن عباس کہتے تھے، میں بھی اٹھا اور اسی طرح کیا جس طرح آپ نے کیا، پھر جا کر آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا داہنا کان پکڑ کر مروڑنے لگے۔ آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 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 وتر پڑھا۔ اس کے بعد لیٹ گئے۔ جب مؤذن آپ کے پاس آیا تب آپ اٹھے اور 2 ہلکی رکعتیں پڑھیں، پھر باہر جا کر آپ نے صبح کی نماز پڑھی۔ اس باب میں قراءۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس لفظ میں وغیرہ سے مراد ذکر الہی کرنا، دعائے سلام دینا، دوسری دعائیں کرنا اور وعظ و نصیحت کرنا ہے۔ قرآن مجید کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک و صاف کیے گئے ہیں۔ اس کا مفہوم تو بالکل ظاہر ہے، یعنی وہی لوگ اس کے معانی و حقائق کا ادراک کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کی آلائش سے پاک کر دیا ہے اور جنہیں روحانی پاکیزگی اور صفائی قلب عنایت ہوئی ہے۔ مگر بعض علماء نے اس آیت کی بنا پر ظاہری ادب کو بھی ملحوظ رکھنے کے لیے یہاں تک زور دیا ہے کہ بے وضو قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں۔ یہ غلو ہے۔ جب انسان ظاہر پرستی میں حد سے نکل جاتا ہے تو بالطبع روحانی امر میں وہ بے توجہ اور غافل ہو جاتا ہے۔ ظاہری مشکلات میں پڑھ کر نہ صرف اپنے آپ کو روحانی کمال حاصل کرنے سے محروم کر لیتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی روک دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہی چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے لوگ عام طور پر نماز ترک کر دیتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ دیتے ہیں، ذکر الہی زبان پر لانا گناہ سمجھتے ہیں۔ امام بخاری نے اس باب میں سنت نبوی پیش کر کے ان ضرر رساں مسائل کا صد باب کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔